السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کے لالچ میں غریب اور وفادار بیوی کو چھوڑ کر باس کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ پرانی بیوی کو چند لاکھ روپے دے کر کہا، آج کے بعد اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ نئی بیوی نے چند مہینوں میں فراڈ کا الزام لگا کر جیل بھجوا دیا اور ساری دولت چھین لی۔ سالوں بعد جب جیل سے رہا ہو کر سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا، ایک شاندار گاڑی پاس آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا۔ اندر بیٹھی عورت کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی نیت اور اس کے ارادے بھی بدلتے جا رہے تھے۔ ایک وقت تھا جب سرمد ایک معمولی سی نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا، اور اس کے غریب لیکن انتہائی وفادار بیوی عائشہ ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتی تھی۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے خستہ حال مکان میں رہتے تھے، جہاں بنیادی سہولیات بھی مشکل سے میسر تھی۔ عائشہ نے کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ سرمد کو تسلی دیتی کہ ایک دن ان کے حالات ضرور بدلیں گے۔ وہ راتوں کو جاگ کر سرمد کے کپڑے استری کرتی، صبح جلدی اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بناتی، اور جب سرمد نوکری کے لیے نکلتا تو دروازے پر کھڑی اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ یہ وہ دور تھا جب ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ اور بے پناہ سکون تھا۔ اس غریب عورت نے اپنے شوہر کی کامیابی کے لیے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا تھا۔ عائشہ پرانے کپڑے پہن کر گزارا کر لیتی، لیکن سرمد کو ہمیشہ اچھے اور صاف کپڑے پہننے کی تاکید کرتی، تاکہ اسے نوکری کی تلاش کرنے میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ عائشہ کی وفاداری کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے بھوکے رہ کر بھی اپنے شوہر کا پیٹ بھرا، اس کے ہر دکھ درد میں برابر کی شریک رہی۔ پھر ایک دن سرمد کی قسمت کا دروازہ کھلا اور اسے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی۔ یہ نوکری سرمد کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا۔ اس نے دن رات محنت کر کے کمپنی کے مالک یعنی اپنے باس سیٹھ کمال کی نظروں میں مقام بنانا شروع کر دیے۔ سرمد کی محنت رنگ لائی اور وہ جلد ہی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے۔ لیکن جیسے جیسے سرمد کے پاس پیسہ اور رتبہ آنے لگا، اس کا مزاج بھی بدلنے لگا۔ اب وہ پرانے خستہ حال مکان سے نکل کر ایک بہتر گھر میں منتقل ہو چکے تھے، لیکن عائشہ کی سادگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی وہی پرانی اور سادہ عورت تھی، جسے صرف سرمد کی خوشی اور اس کی سلامتی سے غرض تھی۔ اسے نئے گھر اور پیسوں سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا شوہر اب پریشان نہیں رہتا۔ دوسری طرف دفتر میں سرمد کا سامنا روزانہ باس کی بیٹی زارا سے ہونے لگا۔ زارا انتہائی امیر اور ماڈرن لڑکی تھی، جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ وہ اکثر دفتر آتی اور کام کے سلسلے میں سرمد سے بات چیت کرتی۔ آہستہ آہستہ سرمد اور زارا کے درمیان قربت بڑھنے لگی۔ زارا کو سرمد کا کام کرنے کا انداز اور اس کی شخصیت بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے باپ سیٹھ کمال سے کہہ کر سرمد کو مزید ترقیاں دلوائیں۔ اب سرمد مکمل طور پر دولت کے لالچ میں ایک بڑی کاروباری سلطنت کا حصہ بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اگر وہ زارا سے شادی کر لے تو وہ صرف ایک ملازم نہیں رہے گا، بلکہ اس پوری کمپنی اور بے تحاشا دولت کا مالک بن جائے گا۔ اس لالچ نے سرمد کی آنکھوں پر
ایسی پٹی باندھی کہ اسے اپنی وہ غریب اور وفادار بیوی عائشہ ایک بوجھ لگنے لگی، جس نے اس کے ہر برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ سرمد اب عائشہ کی سادگی سے چڑھنے لگا تھا۔ اسے اس کے لباس اور بات چیت کے انداز پر غصہ آنے لگا تھا۔ سرمد گھر آتا تو بغیر کسی وجہ کے عائشہ پر غصہ کرتا، اس کی ہر بات میں کیڑے نکالتا۔ عائشہ حیران تھی کہ اچانک سرمد کو کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی، کیونکہ اس کے دل میں اب بھی سرمد کے لیے وہی پرانی محبت اور عزت تھی۔ وہ سوچتی تھی شاید دفتر کے کام کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے سرمد چڑچڑا ہو گیا ہے، اس لیے وہ مزید خاموشی سے اس کی خدمت کرنے لگی۔ لیکن سرمد کا دماغ اب مکمل طور پر زارا اور اس کی دولت کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر زارا کو اپنائے گا اور اس کے لیے اسے عائشہ کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ سرمد دن رات اسی منصوبے پر سوچتا رہتا کہ کس طرح وہ زارا کے قریب ہو سکتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر عائشہ سے دور رہنا شروع کر دیا، زیادہ تر وقت دفتر میں یا زارا کے ساتھ گزارنے لگا۔ اس نے زارا کی ہر بات ماننا شروع کر دی اور اسے خوش کرنے کے لیے مہنگے تحائف دینے لگا۔ زارا بھی سرمد کی اس توجہ سے بہت خوش تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کے لیے ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آخرکار ایک دن سرمد نے زارا کے سامنے شادی کی پیشکش رکھی، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ وہ بھی اس کی طرف مائل تھی۔ سیٹھ کمال نے بھی اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی، کیونکہ وہ سرمد کو ایک محنتی اور قابل انسان سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سرمد اس کی بیٹی زارا اور اس کے کاروبار کو اچھی طرح سنبھال لے گا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سرمد نے عائشہ سے یہ سب کچھ مکمل طور پر چھپا کر رکھا۔ وہ دفتر کے کام کا بہانہ بنا کر رات گئے تک زارا کے ساتھ وقت گزارتا اور شادی کی خریداری میں مصروف رہتا۔ سرمد نے انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ زارا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے وہ عائشہ سے جان چھڑا لے۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کا اس دنیا میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن دولت کی ہوس نے سرمد کے اندر سے ہر قسم کا رحم اور احساس ختم کر دیا تھا۔ سرمد ایک شام گھر پہنچا تو اس کا چہرہ انتہائی سخت اور بے تاثر تھا۔ اس کے دل میں عائشہ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، جس نے اس کی خاطر اپنی جوانی اور خوشیاں قربان کر دی تھیں۔ سرمد کے ہاتھ میں ایک بھورا لفافہ تھا جس میں چند لاکھ روپے تھے۔ کہ وہ قیمت تھی جو اس نے عائشہ کی سالوں کی وفاداری کے بدلے طے کی تھی۔ سرمد نے گھر کا دروازہ زور سے کھولا اور سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں عائشہ اس کے لیے رات کا کھانا تیار کرنے کے بعد اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عائشہ نے جیسے ہی سرمد کو دیکھا وہ اپنی عادت کے مطابق مسکرائی اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لینے کی کوشش کی، لیکن سرمد نے عائشہ کو سختی سے پیچھے دھکیل دیا۔ عائشہ اس اچانک اور غیر متوقع رویے پر ہکا بکا رہ گئی، خوفزدہ نظروں سے سرمد کو دیکھنے لگی۔ سرمد نے بنا کسی تمہید کے اور انتہائی سرد لہجے میں عائشہ کو بتایا کہ اس نے دولت اور ایک بہتر مستقبل کی خاطر اپنے باس کی بیٹی زارا سے شادی کر لی اور اب وہ اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، جس کے برے وقت میں اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے کھلایا، آج وہی سرمد دولت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اسے اتنی بے دردی سے چھوڑ رہا ہے. عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے روتے ہوئے سرمد کی منتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ ایسا نہ کرے، وہ اس کے بغیر مر جائے گی، وہ کوئی بھی تکلیف برداشت کر لے گی، لیکن سرمد سے دور نہیں رہ سکتی. عائشہ نے التجا کی کہ وہ اسے بے شک کسی کونے میں پڑا رہنے دے، لیکن اسے اپنے گھر سے نہ نکالے. وہ زہرا کے سامنے کبھی نہیں آئے گی اور ایک نوکرانی بن کر گزارا کر لے گی، لیکن سرمد کے دل پر لالچ اور بے حسی کا ایک ایسا رنگ چڑھ چکا تھا کہ اس پر ان آنسوؤں اور التجاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس نے انتہائی حقارت سے عائشہ کی طرف دیکھا اور وہ بورا لفافہ جس میں چند لاکھ روپے تھے اور اس کے منہ پر دے مارا. پیسے فرش پر بکھر گئے، لیکن عائشہ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. وہ صرف اپنے اجڑتے ہوئے گھر اور بے وفا شوہر کو دیکھ رہی تھی. سرمد نے انتہائی غصے اور نفرت بھرے لہجے میں عائشہ سے کہا کہ وہ یہ چند لاکھ روپے اٹھائے اور اسی وقت اس گھر سے نکل جائے، کیونکہ اب اس کی زندگی میں عائشہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. سرمد نے سختی سے تاکید کی کہ وہ یہ پیسے لے کر کہیں دور چلی جائے اور آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا. عائشہ کو گھر سے بے دخل کرنے کے بعد سرمد کو ایسا لگا جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی. وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی دکھ یا پریشانی نہیں آئے گی. وہ ہمیشہ ایک بادشاہ کی طرح زندگی گزارے گا اور زارا کے ساتھ اس کی نئی زندگی کا آغاز بہت شاندار ہوگا اور چکا چوند سے بھرپور تھا. ایک بہت بڑے اور پرتعیش محل نما گھر میں منتقل ہو گیا تھا، جہاں درجنوں نوکر چاکر اس کے ایک اشارے پر دوڑے چلے آتے تھے. سرمد نے اپنی پرانی زندگی اور عائشہ کی قربانیوں کو مکمل طور پر بھلا دیا تھا. اسے زارا کے روپ میں وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کی اس نے ہمیشہ تمنا کی تھی. قیمتی گاڑیاں، مہنگے کپڑے، اعلیٰ درجے کی محفلیں اب سرمد کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی. سیٹھ کمال نے بھی شادی کے بعد سرمد کو کمپنی میں مزید اختیارات دے دیے تھے. اب وہ کمپنی کا اہم ترین ڈائریکٹر بن چکا تھا. سرمد کو لگتا تھا کہ زارا اس سے سچی محبت کرتی ہے اور وہ دونوں مل کر اس کاروباری سلطنت کو مزید بلندیوں تک لے کر جائیں گے. شروع کے چند ہفتے تو بہت اچھے گزرے. زارا اس کے ساتھ بہت محبت اور پیار سے پیش آتی اور سرمد دولت کے اس نئے نشے میں پوری طرح ڈوب چکا تھا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، زارا کا اصلی چہرہ سرمد کے سامنے آنا شروع ہو گیا. زارا دراصل ایک انتہائی مغرور، ضدی اور خود غرض لڑکی تھی، جس کے لیے رشتے اور جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. اس نے سرمد سے شادی صرف اس لیے کی تھی کیونکہ اسے کمپنی کے کاموں کو سنبھالنے اور اپنے والد کے کالے دھن کو چھپانے کے لیے ایک ایسے مہرے کی ضرورت تھی جو ان کے ہر حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرے، اور اگر کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو اسے قربانی کا بکرا بنایا جا سکے. سرمد اپنی لالچ اور بے وقوفی کی وجہ سے ان کے اس جال میں بہت آسانی سے پھنس چکا تھا.
زارا نے آہستہ آہستہ سرمد پر اپنی مرضی مسلط کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر سرمد کی بے عزتی کرتی اور اسے احساس دلاتی کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ جو کچھ بھی ہے صرف اس کی اور اس کے باپ کی دولت کی وجہ سے ہے۔ سرمد کو یہ باتیں بہت بری لگتی تھی، لیکن دولت چھن جانے کے خوف سے وہ خاموشی سے ہر ذلت برداشت کرتا رہا۔ اسے اب عائشہ کی یاد ستانے لگی، جو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی تھی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکا تھا۔ دوسری طرف زارا اور سیٹھ کمال نے مل کر ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ کمپنی کے کھاتوں میں کروڑوں روپے کا غبن کیا گیا تھا۔ کئی جعلی کمپنیاں بنا کر ان کے ذریعے پیسوں کی خرد برد کی گئی تھی۔ زارا نے نہایت مکاری اور چلاکی کے ساتھ ان تمام غیر قانونی کاغذات پر سرمد کے دستخط لے لیے تھے۔ سرمد نے دولت کے لالچ اور زارا پر اندھے اعتماد کی وجہ سے کبھی ان کاغذات کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ کمپنی کا مالک بن رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے لیے موت کا کنواں کھود رہا تھا۔ زارا اسے روزانہ نئے نئے خواب دکھاتی، اس سے مزید کاغذات پر دستخط کرواتی۔ سرمد کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کتنی بڑی سازش کا جال بنا جا چکا ہے۔ چند ہی مہینوں میں زارا کا رویہ سرمد کے ساتھ بالکل بدل گیا۔ اب وہ کھلم کھلا سرمد کی تذلیل کرتی، اسے نوکروں کی طرح سمجھتی۔ سرمد کو اب سمجھ آنے لگا تھا اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ایک دن سرمد اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اچانک پولیس اور تفتیشی اداروں کے اہلکار وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے پورے دفتر کو گھیرے میں لے لیا اور سرمد کو گرفتار کر لیا۔ سرمد حیران اور پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ اس پر کمپنی کے کروڑوں روپے کے غبن اور فراڈ کا الزام ہے۔ سرمد نے گھبرا کر زارا اور سیٹھ کمال سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے فون بند تھے۔ پولیس اسے گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ تفتیش کے دوران سرمد پر یہ خوفناک حقیقت کھلی کہ اس کے نام سے درجنوں جعلی بینک اکاؤنٹس کھولے گئے تھے اور ان کے ذریعے کروڑوں روپے کا فراڈ کیا گیا تھا۔ تمام ثبوت اور دستخط سرمد کے خلاف تھے۔ اسے اس وقت دھچکا لگا جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ساری سازش کسی اور نے نہیں بلکہ خود زارا نے رچی تھی۔ زارا نے پولیس کو بیان دیا کہ سرمد نے ان کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ان کے پیٹھ پیچھے کمپنی کو لوٹا ہے۔ سرمد چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتا رہا، لیکن کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمام تر دستاویزاتی ثبوت اس کے خلاف تھے اور زارا نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف مقدمہ اتنا مضبوط کر دیا تھا اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ سرمد کو اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے دولت کی ہوس میں کتنی بڑی قیمت چکائی ہے۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس نے چند لاکھ روپے دے کر عائشہ جیسی مخلص اور وفادار بیوی کو گھر سے نکالا تھا۔ آج مکافات عمل کے تحت وہی سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ زارا نے اس کی ساری دولت چھین لی تھی اور اسے ایک ایسے جرم میں پھنسا دیا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ راتوں کو حوالات کی تاریک کوٹھڑی میں بیٹھ کر روتا اور اپنے کیے پر پچھتاتا، لیکن اب اس کے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔
عدالت میں مقدمہ چلا اور تمام ثبوتوں کی روشنی میں سرمد کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ زارا عدالت میں ایک مظلوم قیدی کا روپ دھارے بیٹھی تھی، جبکہ سرمد کٹہرے میں کھڑا اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ عدالت نے سرمد کو ایک طویل قید کی سزا سنائی، اس کی ساری دولت چھین لی اور نئی بیوی نے چند مہینوں میں فراڈ کا الزام لگا کر جیل بھجوا دیا۔ جیل کی وہ تاریک اور تنگ کوٹھڑی سرمد کے لیے ایک ایسا جہنم بن چکی تھی جہاں دن اور رات کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور ہر گزرتا لمحہ اسے اس کے ماضی کی غلطیوں اور گناہوں کی یاد دلاتا رہتا۔ وہ پتھریلے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا گھنٹوں خلا میں گھورتا اور سوچتا کہ کیسے اس نے اپنی ہستی کھیلتی اور پرسکون زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا تھا۔ دولت کی وہ ہوس جس نے اسے مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا، اب اس کے لیے ایک بھیانک اور نا ختم ہونے والا خواب بن چکی تھی۔ جیل کی سخت اور تھکا دینے والی مشقت، روکھا سوکھا کھانا اور دوسرے قیدیوں کے تانے اب اس کی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بن چکے تھے۔ وہ شخص جو کبھی ریشمی قیمتی لباس پہنتا تھا، جس کے ایک اشارے پر درجنوں نوکر دوڑے چلے آتے تھے، موٹے اور کھردرے کپڑوں میں ملبوس ایک عام اور لاچار مجرم کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ اس کی جوانی اور صحت جیل کی مضبوط سلاخوں کے پیچھے آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ اس کے بال وقت سے پہلے سفید ہو چکے تھے، چہرے پر گہری جھریاں پڑ گئیں، آنکھوں کی وہ چمک جو کبھی اس کے غرور کی علامت تھی اب ہمیشہ کے لیے بجھ چکی تھی۔ اسے اب ہر پل اپنی مخلص اور وفا شعار بیوی عائشہ کی شدت سے یاد آتی تھی، جسے اس نے چند ٹکوں کی خاطر اور زارا کی جھوٹی محبت میں اندھا ہو کر بے دردی سے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر روتا اور اپنے رب سے اپنی سنگ دلی اور غلطیوں کی معافی مانگتا، لیکن اب پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، کیونکہ وقت ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسل چکا تھا۔ سالہ سال کی اس کٹھن اور اذیت ناک قید کے بعد بلاخر وہ دن آ ہی گیا جب اس کی سزا کی مدت پوری ہو گئی اور اسے جیل کی کالی دیواروں سے رہا کر دیا گیا۔ جیل کے بھاری لوہے کے دروازے سے جب اس کے پیچھے بند ہوئے تو وہ کھلے آسمان تلے تنہا کھڑا تھا، لیکن اس کے لیے اب یہ آزادی بالکل بے معنی تھی، کیونکہ اس کا اس وسیع دنیا میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک اجنبی اور بھٹکے مسافر کی طرح شہر کی سڑکوں پر چل رہا تھا، جہاں کبھی اس کی طوطی بولتی تھی، مگر اب ہر چیز بدل چکی تھی۔ اس کی جیب مکمل طور پر خالی تھی، پیٹ میں شدید بھوک سے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ اس نے مسلسل کئی دنوں تک مختلف جگہوں پر چھوٹی موٹی نوکری تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر مزدوری مانگی، لوگوں کی منتیں کی، لیکن جب بھی لوگوں کو پتہ چلتا کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے اور فراڈ کے کیس میں جیل کاٹ کر آیا ہے، تو وہ اسے حقارت سے دھکے دے کر نکال دیتے۔ کئی دن اور راتیں وہ سڑکوں پر بھوکا پیاسا مارا مارا پھرتا رہا، کوڑے کے ڈھیروں سے بچا کچا سڑا ہوا کھانا ڈھونڈ کر اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرتا، راتوں کو سردی میں سکڑتے ہوئے کسی دکان کے تھڑے یا فٹ پاتھ پر سو جاتا۔ یہ بالکل وہی فٹ پاتھ تھے جن پر سے وہ کبھی اپنی چمچماتی اور مہنگی گاڑیوں میں گزرتا تھا اور غریبوں کو حقارت سے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتا تھا۔ حالات کی ستم ظریفی اور قدرت کے انصاف نے آج اسے اسی مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ کبھی
दूसरों को देखना भी पसंद नहीं करता था। जब नौकरी और मजदूरी मिलने की हर उम्मीद मुकम्मल तौर पर दम तोड़ गई और भूख बर्दाश्त की तमाम हदें पार कर गई, उसने मजबूरी में वो काम करने का फैसला किया जिसका उसने कभी अपने बुरे तरीन ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसने अपनी ज़मीर और अपनी झूठी अना को हमेशा के लिए गला घोंट दिया और सड़क पर खड़े होकर गुजरने वाले लोगों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दिए। वो सरमद जो कभी लाखों और करोड़ों में खेलता था, जिसके दस्तखत से बड़ी बड़ी डील्स होती थी, आज चंद रुपयों और रोटी के एक टुकड़े के लिए लोगों की मिन्नतें कर रहा था। वो शहर के इंतहाई मसरूफ तरीन चौक पर जा बैठा, जहां दिन भर गाड़ियों का बेपनाह हजूम रहता था। उसके फटे पुराने और गर्द से अटे हुए कपड़े थे। उसकी हालत इतनी अबतर और ख़राब हो चुकी थी कि कोई जानने वाला भी उसे पहचान नहीं सकता था कि ये वही तकब्बुर से भरा हुआ मगरूर डायरेक्टर सरमद है। वो सारा दिन चिलचिलाती धूप और शदीद गर्मी में नंगे पांव सड़क पर खड़ा रहता और जो भी गाड़ी वहां से रुकती और उसके शीशे पर दस्तक देकर रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगना। कुछ लोग तरस खाकर उसे चंद सिक्के और पुराने नोट दे देते, कुछ उसे झिड़क कर बुरा भला कह देते और आगे बढ़ जाते। वो हर रोज उसी जिल्लत और रुसवाई के कड़वे घूंट पीकर जी रहा था। उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं बचा था सिवाय इसके कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी मिल जाए। एक शाम जब सूरज गरूब हो रहा था, आसमान पर हल्की सुर्खी फैली हुई थी। सड़क पर घरों के लौटने वाली ट्रैफिक का शोर अपने अरूज पर था और वो मामूल के मुताबिक सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा अपना मैला कुचैला टूटा हुआ कशकोल आगे किए हुए था। उसकी आंखें दिन भर की थकन और शदीद मायूसी की वजह से बंद हो रही। उसके गले में मजीद बोलने या सदा लगाने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। अचानक एक इंतहाई शानदार पुरतईश और कीमती स्याह रंग की गाड़ी बिल्कुल उसके कदमों के पास आकर रुकी। ये गाड़ी इतनी खूबसूरत और लंबी थी कि आसपास से गुजरने वाले लोग भी उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। गाड़ी का इंजन इतनी खामोशी से चल रहा था कि सरमद को उसके करीब आकर रुकने का एहसास तक नहीं हुआ। जब उसने अपनी थकी हुई बेनूर नजरें उठाकर देखा, उसके बिल्कुल सामने एक ऐसी गाड़ी खड़ी थी जिसकी कीमत का वो अपने अरूज के दौर में भी वो मुश्किल अंदाजा लगा सकता था। उसने लाशौरी तौर पर अपने कपकपाते कमजोर हाथ आगे किए और एक इंतहाई नहीफ और लरजती आवाज में कुछ मदद की अपील की। तभी उसने देखा कि उस चमचमाती स्याह गाड़ी का पिछला काला शीशा इंतहाई आहिस्तगी और मुकम्मल खामोशी के साथ नीचे की तरफ खिसक रहा है। सरमद का दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी में बैठा शख्स आखिर उसे क्या देना चाहता है। उसकी हैरान उलझी हुई नजरें उस शीशे पर जम गईं जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रहा था और अंदर बैठे शख्स का चेहरा अब धुंधले से वाजे होने लगा था। गाड़ी के अंदर का माहौल इंतहाई पुरसकून और हल्की रोशनी से जगमगा रहा था और पिछली नशिस्त पर कोई बैठा हुआ बराह रास्त उसे दिख रहा था। उसे अचानक मंजर ने सरमद के थके हुए और हारे हुए जहन में एक अजीब सी हलचल और बेचैनी मचा दी। वो हैरत, खौफ और तज़ब्ज़ब के मिले जुले जज्बात के साथ बस यही सोचने लगा, ये कौन है। गाड़ी का चमचमाता हुआ काला शीशा जब इंतहाई सुस्त रवि और मुकम्मल
خاموشی کے ساتھ نیچے کی طرف سرکنا شروع ہوا تو سرمد کے دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سی بے ترتیبی کا شکار ہونے لگی۔ اس کے تھکے دھندلے ذہن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود پر ابلتا ہوا تیزاب پھینک دیا ہو۔ اس کی سانسیں اس کے خشک گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ اس کی پھٹی کی پھٹی آنکھیں اس منظر پر جم گئیں جو اس چمچماتی گاڑی کے اندر موجود تھا۔ گاڑی کی پچھلی انتہائی آرام دہ اور پرتعیش نشست پر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی وہی پہلی وفادار بیوی عائشہ بیٹھی تھی، جسے اس نے سالوں پہلے دولت کے تکبر اور زارا کی جھوٹی محبت میں اندھا ہو کر چند لاکھ روپے دے کر بے دردی سے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ عائشہ کا روب اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ کوئی بے بس لاچار سہم کر رونے والی حالات کے جبر کا شکار غریب عورت نہیں رہی تھی، بلکہ انتہائی باوقار، پر اعتماد اور شاندار شخصیت کی مالک بن چکی تھی۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی، نفیس اور باوقار لباس پہن رکھا تھا جس کی سلائی اور انداز سے ہی اس کی شخصیت اور قیمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی تمکنت، پرسکون چمک اور مضبوطی تھی جو صرف سچی محنت، حلال کی کمائی اور زندگی کی کٹھن منزلیں طے کرنے کے بعد ہی کسی انسان کے چہرے پر آتی ہے۔ سرمد کی لرزتی ہوئی نظریں اس چہرے کو دیکھ رہی جسے اس نے کبھی منحوس کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ گاڑی کے اندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا اور انتہائی مہنگے پرفیوم کی دھیمی دھیمی خوشبو سرمد کے غلیظ پسینے میں ڈوبے اور بدبودار وجود سے ٹکرا کر اسے شدت سے یہ احساس دلا رہی تھی کہ اب وہ کس غلاظت اور پستی میں گر چکا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھی ہستی کس قدر بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ سرمد کا دل چاہا کہ اسی لمحے زمین پھٹے اور وہ اپنے تمام تر گناہوں اور شرمندگی کے ساتھ اس میں غرق ہو جائے، لیکن موت اور زمین دونوں نے اسے اس ذلت کو پوری طرح محسوس کرنے کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ کی پرسکون آنکھوں میں سرمد کے لیے نہ تو کوئی غصہ تھا، نہ ہی انتقام کی بھڑکتی ہوئی آگ، بلکہ عجیب سی سرد مہری اور بے حسی تھی جو کسی بھی گالی یا تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے اس لرزتے بھکاری کو انتہائی بغور دیکھا جو کبھی اس کا غرور ہوا کرتا تھا، جس کے لیے وہ راتوں کو جاگتی تھی اور بھوکی رہ کر جس کا پیٹ بھرتی تھی، جس کے معمولی سے بخار پر وہ تڑپ اٹھتی تھی، جس کے اچھے کپڑوں کے لیے وہ اپنے پرانے جوڑوں پر پیبند لگاتی تھی۔ آج وہی مغرور اور متکبر شخص ایک انتہائی گھٹیا، غلیظ اور ذلت امیز حالت میں اس کے سامنے اپنا کالا میلا کشکول پھیلائے کھڑا تھا۔ عائشہ نے انتہائی پرسکون اور دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز سن کر سرمد کے پورے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اس کے گھٹنے مزید کمزور پڑ گئے۔ عائشہ نے اسے پوچھنا شروع کیا کہ کیا وہ اس منحوس شکل کو پہچانتا ہے جسے اس نے چند لاکھ روپاؤں کے حقیر عوض ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے ایک کچرے کی طرح نکال پھینکا تھا۔ عائشہ کے یہ الفاظ سرمد کے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح باری باری وار کر رہے تھے۔ اس نے سرمد کو بتانا شروع کیا کہ جب اس رات سرمد نے اسے گھر سے نکالا تھا، اس کے پاس مرنے اور خودکشی کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اس اندھیری رات میں سڑکوں پر اکیلی روتی رہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کس سے مدد مانگے، کیونکہ اس کا تو اس دنیا میں سرمد کے سوا کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ رات اس نے ایک سنسان بس سٹینڈ کی ٹھنڈی بینچ پر بیٹھ کر گزاری،
جہاں سرد ہوا کے جھونکے اس کے وجود کو چھلنی کر رہے تھے، لیکن اس سردی سے زیادہ وہ الفاظ سرد اور تکلیف دہ تھے جو سرمد نے اسے گھر سے نکالتے ہوئے کہے تھے۔ عائشہ نے بتایا کہ اگلی صبح جب سورج نکلا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی، نہیں اپنی عزت کا سودا کرے گی۔ اس نے سرمد کے منہ پر مارے گئے ان چند لاکھ روپاؤں کو اپنی زندگی کی نئی شروعات کا ذریعہ بنایا۔ اس نے شہر کے انتہائی پسماندہ اور غریب علاقے میں ایک چھوٹا سا خستہ حال کمرہ کرائے پر لیا، جس کی چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا، دیواروں پر نمی رہتی تھی۔ اس نے ایک پرانی اور عام سی سلائی مشین خریدی اور کپڑے سینے کا کام شروع کیا۔ شروع کے دن اتنے کٹھن تھے کہ بسا اوقات اسے فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ وہ دن رات سلائی مشین پر جھکی رہتی، اس کی آنکھوں میں درد ہوتا، کمر سیدھی کرنے کی مہلت نہ ملتی، اکثر سوئی چبھنے سے اس کی انگلیوں سے خون نکل آتا، لیکن وہ اس خون کو کپڑے سے رگڑ کر صاف کرتی اور دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتی، کیونکہ اسے سرمد کی وہ حقارت بھری نظریں اور تانے یاد آتے تھے جو اسے رکنے نہیں دیتے تھے۔ عائشہ نے بتایا کہ اس کی سچی لگن اور ایمانداری اور راتوں کی نیندیں قربان کر دینے والی محنت نے اس کے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ محلے کی عورتوں کے بعد دور دور سے لوگ اس کے پاس کپڑے سلوانے آنے لگے۔ اس نے دن رات ایک کر کے اتنے پیسے جمع کیے کہ وہ چھوٹا سا کمرہ چھوڑ کر ایک دکان کرائے پر لے لی، وہاں اپنا ایک چھوٹا سا بتیک کھول لیا۔ اس بتیک میں اس نے اپنے بنائے ہوئے منفرد اور خوبصورت کپڑے رکھنا شروع کیے، جو دیکھتے ہی دیکھتے اتنے مقبول ہوئے کہ اسے مزید کاریگر رکھنے پڑے۔ اس کی انتھک محنت، مسلسل جدوجہد اور رب پر کامل یقین نے اس کی قسمت کے بند دروازے کھول دیے، اور وہ چھوٹا سا بوتیک ایک بڑی دکان میں اور پھر وہ بڑی دکان ایک بہت بڑی گارمنٹ فیکٹری میں تبدیل ہو گئی۔ عائشہ نے سرمد کی جھکی ہوئی ندامت سے بھری ہوئی آنکھوں میں اپنی پرسکون آنکھیں ڈال کر اسے بتایا کہ آج وہ اس شہر کی سب سے بڑی اور کامیاب کاروباری شخصیت ہے۔ اس کی ایک نہیں بلکہ کئی فیکٹریاں چل رہی ہیں، ہزاروں مزدور اس کے پاس کام کرتے ہیں اور اس کے برانڈ پورے ملک میں جانا جاتا ہے، اور یہ سب اس کی اسی محنت اور صبر کا نتیجہ ہے جو اس نے اپنے آنسوؤں کو خون میں ملا کر کی تھی۔ سرمد یہ سن کر اندر ہی اندر کٹ رہا تھا۔ اس کا دماغ ان تمام پرانی یادوں میں الجھ گیا تھا جب وہ عائشہ پر بلا وجہ ظلم کرتا تھا، اس پر چیختا تھا، اسے تانے دیتا تھا، اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر سب سہتی رہتی تھی۔ اسے شدت سے یاد آیا کہ کس طرح اس نے زارا کی جھوٹی خوبصورتی اور اس کے ماڈرن لباس اور اس کے باپ کی حرام دولت کے نشے میں مکمل طور پر اندھا ہو کر اس ہیرے کو مٹی میں ملا دیا تھا جو اس کے پاس تھا۔ عائشہ نے مزید بتایا کہ اس نے ان تمام سالوں میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے ماضی کی تلخیوں کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا، اور ہر اس رکاوٹ کو عبور کیا جو اس کے راستے میں پہاڑ بن کر آئی تھی۔ اس نے سرمد کو بتایا کہ آج اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کے پیچھے سرمد پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ دولت، عزت، شہرت، بڑی گاڑیاں، بڑے گھر اور طاقت، سب کچھ اس کے قدموں میں ہے، لیکن اس نے یہ سب کچھ کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کا حق مار کر یا کسی کا دل توڑ کر حاصل نہیں کیا، بلکہ اپنی سچی محنت، ایمانداری اور رب کی عطا سے حاصل کیا ہے۔ عائشہ کی ایک ایک بات سرمد کے دماغ پر
بھاری ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، اس کی گناہوں سے بھرے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی۔ اسے اب پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے کانچ کے جھوٹے چمکدار ٹکڑوں کی خاطر کتنا انمول اور سچا ہیرا ہمیشہ کے لیے گوا دیا۔ زہرا اور اس کے باپ کی جس حرام دولت کے پیچھے وہ پاگل کتے کی طرح بھاگا تھا، وہ اس افراط دھکے اور لوگوں کا خون چوسنے پر مبنی تھی جس نے اسے ذلیل و خوار کر کے جیل کی تاریک اور سرد سلاخوں کے پیچھے دھکیلا اور پھر آج سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے لا کھڑا کیا۔ جبکہ عائشہ کی سادگی اور وفاداری میں جو سچی برکت اور رب کی رضا شامل تھی، اس نے آج اسے ایک ایسی ملکہ بنا دیا جس کے سامنے سرمد کی اوقات گندے نالے کے غلیظ کیڑے سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ عائشہ نے اسے وہ آخری اور زہریلے الفاظ یاد دلائے جو سرمد نے اسے گھر سے نکالتے وقت انتہائی غرور اور تکبر سے کہے تھے کہ آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ عائشہ نے کہا، قدرت کا ظالمانہ مگر سچا اور کھرا انصاف دیکھو، آج تم اسی منحوس شکل کے سامنے بھیک کا کالا پیالہ لے کر کھڑے ہو، اور تمہاری زندگی کی بقا، تمہاری بھوک مٹانے کا واحد ذریعہ، تمہاری سانسوں کا تسلسل اسی منحوس شکل کی خیرات پر منحصر ہے۔ عائشہ نے اسے یہ بھی بتایا کہ جب وہ جیل کی کال کوٹھڑی میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا، سڑ رہا تھا اور موت کی دعائیں مانگ رہا تھا، اس وقت وہ اپنی محنت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ قدرت نے دونوں کو ان کے مال اور ان کی نیتوں کا پورا بالکل کھرا بدلا دیا۔ سرمد کے لیے یہ سب سننا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، اس کی روح زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ عائشہ نے ایک اور انتہائی ہولناک حقیقت سے پردہ اٹھایا جس نے سرمد کے رہے سہے ہوش بھی مکمل طور پر اڑا دیے۔ اس نے انتہائی ٹھنڈے پرسکون اور بے رحم لہجے میں سرمد کو بتایا کہ جس سیٹھ کمال اور اس کی مغرور بیٹی زارا کی دولت کے نشے میں تم نے مجھے ٹھکرایا تھا، وہ دولت عارضی اور کھوکھلی تھی۔ تمہارے جیل جانے کے اور تم پر سارا ملبہ ڈالنے کے چند سال بعد ہی زارا اور اس کے باپ کا اصل چہرہ، ان کے کالے کرتوت دنیا کے سامنے آ گئے اور وہ سارا کالا دھن پکڑا گیا۔ حکومت نے ان کے تمام بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے، ان پر اربوں کے ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کے مقدمات بنے، ان کی پوری کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی اور شاید دکھ بھی، سرمد کے جس کمپنی کے تم ڈائریکٹر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، جس کمپنی کی خاطر تم نے میرا گھر اجاڑا تھا، جب وہ نیلام ہو رہی تھی تو اسے کسی اور نے نہیں بلکہ میری اسی کمپنی نے خریدا تھا، جس کی بنیاد تمہارے چہرے پر مارے گئے ان چند لاکھ روپاؤں پر رکھی گئی تھی۔ آج زارا اور اس کا باپ شہر کے کسی گمنام سڑک پر دھکے کھا رہے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان کی پوری کاروباری سلطنت، ان کے محلات، ان کی گاڑیاں اور ان کا وہ سارا غرور اب میری ملکیت ہے۔ قدرت کا انتقام کتنا خاموش اور خوفناک ہوتا ہے سرمد، کہ جس تخت کے لیے تم نے میرا دل توڑا، مجھے بے گھر کیا، آج میں اس تخت پر پوری شان و شوکت سے بیٹھی ہوں اور تم میرے قدموں کی دھول چاٹنے پر مجبور ہو۔ سرمد کی کامتی ہوئی ٹانگوں نے مزید اس کے کمزور لاغر جسم کا بوجھ اٹھانے سے مکمل انکار کر دیا۔ وہ شدت جذبات، شدید شرمندگی اور جان لیوا ندامت کے بوجھ تلے دب کر سڑک کے گرم تارکول پر ہی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کے خشک اور دھول سے اٹے حلق سے ایک لفظ یا معافی کی ایک ادنا سی آواز تک نہیں نکل رہی تھی کہ وہ عائشہ سے اپنے کیے کی معافی مانگ سکے۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں سے آنسوں کا ایک
نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا، جو اس کے گندے اور میلے چہرے پر سفید لکیریں بناتا ہوا سڑک پر گرنے لگا۔ وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس کی انا، اس کا جھوٹا غرور اور اس کی دولت کی ہوس، سب کچھ اس کے قدموں میں خاک بن کر اڑ چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے جسم کا ایک ایک قطرہ اس سے بغاوت کر رہا ہے۔ اس کی وہ ہوس جس نے اسے زارا کے قدموں میں گرایا تھا، آج اسے دنیا کے سب سے نچلے درجے پر لے آئی تھی، جہاں وہ بھکاری سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ جوڑ کر عائشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، ایک بھکاری کی التجا جو روٹی کے لیے نہیں بلکہ روح کی بخشش کے لیے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ شدت سے بولنا چاہتا تھا، پر الفاظ اس کے کانپتے ہونٹوں پر دم توڑ رہے تھے۔ اس کے اندر کا انسان مر چکا تھا، صرف ایک زندہ لاش باقی تھی جو سڑک پر پڑی مکافات عمل کی چکی میں پس رہی تھی۔ لیکن عائشہ کی آنکھوں میں اب کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ ایک پتھر کی طرح مضبوط اور سرد تھی۔ اس نے ان تمام جذبات کو سالوں پہلے اسی رات دفن کر دیا تھا، جس رات اسے بے دردی سے نکالا گیا تھا۔ جو جذبات کبھی سرمد کے لیے اس کے دل میں دھڑکتے تھے، وہ اب ہمیشہ کے لیے مر چکے تھے۔ عائشہ نے انتہائی سکون سے اپنے پاس رکھے ہوئے انتہائی قیمتی لیدر کے ہینڈ بیگ کی زپ کھولی اور اس میں سے 1000 روپے کا بالکل نیا کڑکڑاتا نوٹ نکالا اور اسے کھڑکی سے باہر سرمد کے میلے کچیلے ٹوٹے ہوئے کشکول میں گرا دیا، جو اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ یہ 1000 کا نوٹ سرمد کے لیے کوئی بھیک یا خیرات نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی اوقات، اس کے کیے کی وہ بھیانک سزا تھی جو اسے جیتے جی موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ یہ نوٹ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب ان دونوں کے درمیان صرف دینے والی اور بھکاری کا رشتہ باقی رہ گیا ہے۔ عائشہ نے بغیر کوئی مزید بات کیے، بغیر کوئی ہمدردی دکھائے، اپنے ڈرائیور کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ گاڑی کا چمچماتا ہوا کالا شیشہ بالکل اسی طرح انتہائی خاموشی اور سست روی سے اوپر چڑھنے لگا جس طرح وہ نیچے اترا تھا۔ سرمد روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے شدت سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار عائشہ اس کی بات سن لے، اسے معاف کر دے، اسے جہنم سے نکال لے، اسے بتا دے کہ وہ اس کے پچھتاوے کو سمجھتی ہے، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں گھٹ کر دم توڑ گئی۔ شیشہ مکمل طور پر بند ہو گیا، جس نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسا مستقل اور ناقابل عبور فاصلہ قائم کر دیا جسے اب سرمد اپنی پوری زندگی میں کبھی طے نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی کا طاقتور خاموش انجن دوبارہ پوری قوت سے سٹارٹ ہوا اور وہ شاندار لمبی گاڑی سڑک پر ہلکی سی دھول اڑاتی ہوئی اپنے پیچھے سرخ بتیوں کی چمک چھوڑتی سرمد کی اشکبار نظروں کے سامنے سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ ارد گرد کی تیز رفتار ٹریفک، گاڑیوں کے ہارن، سڑک پر چلنے والے بے حس لوگوں کا شور دوبارہ سے اس کے کانوں میں گونجنے لگا، لیکن سرمد کے لیے جیسے دنیا کی ہر آواز اور ہر رنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر اپنے گھٹنوں کے بل گرا بیٹھا، دونوں کالے دھول سے بھرے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ اپنے اس بھیانک اور دردناک انجام پر رو رہا تھا جو اس نے خود اپنے لالچی اور بے حس ہاتھوں پر لکھا تھا۔ آج اسے اپنی ہڈیوں کے گودے تک یہ یقین ہو گیا تھا کہ مکافات عمل اور قدرت کے انصاف کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے، لیکن وہ بہت پیستی، بہت باریک ہے، انسان کے تکبر کو ریت کے ذروں میں بدل دیتی ہے۔ دولت کے لالچ میں اس نے جو سچا اور کھرا رشتہ ٹھکرایا تھا، جو محبت بھرا دل توڑا تھا، آج اس کی خاموش آہ نے اس کی جھوٹی انا کو سڑک پر روند کر رکھ دیا تھا۔ اب اس کے پاس اس نہ ختم ہونے والے پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا، جس کے ساتھ اسے اپنی باقی ماندہ تمام ذلت بھری، بھوک اور افلاس سے بھری زندگی ایک کیڑے کی طرح سسک سسک کر گزارنی تھی، اور موت کی دعائیں مانگتے ہوئے
उसी सड़क पर अपना दम तोड़ना था जहां आज उसका सारा करूर दफन हो चुका था। ये उसकी कहानी का वो भयानक अंजाम था जिससे फरार अब किसी तौर मुमकिन नहीं था। वो वहीं पड़ा रहा जब तक रात की तारीकी ने उसके जलील वजूद को अपने अंदर छुपा नहीं लिया, और फिर वो एक अंधेरे की आगोश में हमेशा के लिए तन्हा रह गया, अपनी इबरतनाक सजा काटते हुए जिसका कोई इख्तिताम नहीं था। और यही उसकी किस्मत का लिखा था जिसे उसने खुद अपने हाथों से तहरीर किया था। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।